بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر مبارك شهر المواساة شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا لا بد لكم فيه من خصلتين: أن تكثروا لا إله إلا الله وأن تستغفروا الله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند وابو يعلى في مسنده. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں محترم بھائیوں اور معزز سامعین، رمضان شریف کا دوسرے عاشرہ کا جمعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو عظیم، مبارک، غمخواری اور رحمتوں کا مہینہ کہا ہے. اور قرآن شریف میں یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا ہے. اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے سے اس مہینے کی قدر و منزلت بہت بڑھتی ہے اور مسلمان کو دل جمی حاصل ہوتی ہے، خوشی اور سرور ملتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ روزے کے ساتھ سوائے قرآن کے اور کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے احسان کیا ہے کہ ہمیں رمضان شریف نصیب فرمایا ہے. اللہ نے احسان کیا ہے ویسے مبارک پیغمبر کو مبعوث کیا جس نے رمضان شریف کے روزے، ان کے لمحات، ان کے دن اور رات مبارک ارشادات سے رحمت، برکت، احسان، اخلاص، اللہ کے ہاں تقرب اور تقدس کے تجلیوں کا باعث بنایا ہے. آیا رمضان المبارک گزشتہ امتوں میں بھی تھا؟ درست بات یہ ہے کہ اس طرح مہینے کا باقاعدہ تہوار نہ تھا. منتشر روزے ہوتے تھے ہر مہینے کے 13، 14، 15 چاند کے، اور عاشورہ، محرم وغیرہ. رمضان المبارک یہ امت مسلمہ کے گراں قدر مخصصات میں سے ہے. رمضان رمض سے ہے. رمض کے معنی ہے جل جانا، یعنی اس مہینے میں گناہ جل جاتے ہیں، گناہ کے عزائم جل جاتے ہیں، گناہ کے ماحولیات جل جاتے ہیں، گناہ کے دوائی اور اسباب جلس جاتے ہیں. روح المانی میں ہے کہ رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی. رمضان اللہ تعالی کا نام بھی ہے. فلا تقولوا رمضان بل قولوا شہر رمضان او رمضان الشریف.
اگرچہ جمہور علماء نے مطلق رمضان کا اطلاق بھی مانا ہے، تاہم یہ بھی ایک فضل و شرف کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو مالداران خیرات و حسنات سے غرباء اور مساکین امت کا خیال رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے امتوں میں یہ چیزیں نہیں استعمال ہوتی، یہ جمع ہو کر کے آسمان سے آگ آ جاتی ہے، وہ جلسہ دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا میری امت پر اللہ نے احسان کیا اور ان کو ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ اللہ، رمضان شریف جان اور مال کا امتحان ہے۔ جان کا امتحان تو اس طرح ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھانا نہ پینا، اپنی حلال بیوی سے قربان بشہوت نہ کرنا، اور مال اس لیے ہے کہ اس میں دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے اور ان کو بھی افطار پہنچانا ہے اور ان کو بھی سحری میں اور نیکیوں میں شریک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جان و مال دونوں مبارک ہیں۔ اصل میں قرآن شریف اس ماہ محترم میں نازل ہوا ہے اور قرآن مجید گنجین ہے، رشد و ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین ہدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، زبردست کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی غلط چیز اس کے سامنے اور پیچھے ٹھہر نہیں سکتی۔ آگے الفاظ ہے، پیچھے معنی ہے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ لفظاً معنن قرآن میں تحریف ناممکن ہے۔ تحریف تو چھوڑ دو، وقتی تقلید برداشت نہیں ہے۔ ایک بڑے بزرگ اور اونچے درجے کا صاحب حیثیت عالم بعمل مصلی پہ کڑے اور قرآن مجید کی آیت میں کچھ گرانی پیش آئی، پیچھے ایک ننھا مننا ہے اور وہ آواز دے گا کہ یہ لفظ اس طرح ہے اور وہ سنے گا۔ میری والدہ صاحبہ بہت زیادہ قرآن خوان اور قرآن دان تھی۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ الکل فی الکل، مولانا فضل علی، اتفاق سے گھر ان کا اور ان کا آمنے سامنے آئے تھے تو، اور استاذ جو تھے وہ اپنی بڑی بیٹی کو علوم پڑھا رہے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور ان سے انہیں کوئی خاص توقع نہیں تھی۔ تو اس دوران میری والدہ بھی ان کے ساتھ مل کے استاذ جو بہت بڑے عالم تھے، دیوبند کے علماء، ان سے پڑھنے آتے تھے۔ تو بڑے استاد اور بڑے عالم کی صحبت ایسی ہے کہ تریاق ہے۔